आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। यमन के हूथीज का बड़ा दावा, बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली एयरबेस को बनाया निशाना। इधर यमन पर भी अमेरिका और ब्रिटेन ने फिर की बड़ी एयर स्ट्राइक। अमेरिका ने पहले ही दे दी थी वार्निंग। हमास ने सीज फायर बातचीत के नाकाम होने का दिया इशारा, कहा मुकम्मल जंग बंदी पर इजराइल राजी नहीं। और ईरान ने अरब लीग को लताड़ा। उधर रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के 104 ड्रोन गिराए। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। आज 28 दिसंबर 2024 है। आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। जितनी थी हेडलाइन उससे कहीं ज्यादा होंगी खबरें, हमेशा की तरह। यमन के हौथीज ने इजराइल का बड़ा नुकसान करने का दावा करते हुए यह इंफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने इजरायली एयरफोर्स का एक अड्डा उड़ा दिया है या उसे हिट किया है, टारगेट किया है बुरी तरीके से। अब पूरा अड्डा तो नहीं उड़ सकता, लेकिन उसे हिट करने का दावा किया है। यह मेहर न्यूज में छपी हुई खबर की आप कटिंग देख रहे हैं। मेहर न्यूज ईरान की न्यूज एजेंसी है, बड़ा वेबसाइट भी। इसके मुताबिक यमनी आर्म फोर्सेस ने टेल अवीव में हवाई अड्डे पर हमले के बाद इजरायली एयरबेस पर बमबारी की है। सोचिए जरा, एक रोज पहले बेन गुरियन एयरपोर्ट को स्ट्राइक करने का दावा, आज सुबह भी मिसाइल दागी और अब ये जो है ये बात कह रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कंफर्म किया कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस ने गजा में फलस्तीनी लोगों के समर्थन में, सपोर्ट में इजराइल के नेवाटिम एयरबेस को निशाना बनाया। ये बड़ा अहम एयरबेस है, लेकिन नवंबर में भी हाउथीज ने इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी। शनिवार, सैटरडे, शनिचर को जारी एक बयान में स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने ऐलान किया कि यमनी आर्म फोर्सेस ने कब्जे वाले फलस्तीन के साउथ के इलाकों में जो इजरायली नेवाटिम एयरबेस है उस पर कामयाब हमला किया है। याद कीजिएगा तो अक्टूबर में जब जबरदस्त तरीके से मिसाइल दागी थी ईरान ने, तब ये इसकी तबाही की तस्वीरें आई थी सामने इसी एयरबेस की। याहिया सारी ने 28 दिसंबर की शाम 5:30 बजे अपना वीडियो जारी करके कहा कि इस हमले में फलस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे रोकना नामुमकिन है। मिसाइल ने साउथ इजराइल के अल-नकाब रेगिस्तान में मौजूद इजरायली एयरफोर्स के नेवाटिम एयरबेस को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ये याहिया सारी कह रहे हैं। इस हमले से एक बात तो दोस्तों साफ हो गई है कि यमन का अंसारुल्लाह मूवमेंट या अंसार अल्लाह मूवमेंट इजराइल और अमेरिका के हमलों से बिना डरे फलस्तीनियों के लिए खुलकर खतरा मोल ले रहा है। अब दूसरी खबर, यह भी यमन के हौथी से या हूथी से ही रिलेटेड है। अब हूथीज के इन हमलों से खिसियाना लाजमी है, तो खिसिया गए वेस्टर्न फोर्सेस वाले। उन्होंने यमन पर एक बार फिर से बड़े हवाई हमले किए हैं। यमन के अंसार अल्लाह मूवमेंट से जुड़े एक टीवी नेटवर्क अल मसीरा का कहना है कि शनिचर की शाम हुए अमेरिकी ब्रिटिश अटैक ने यमन के हज्जा गवर्नरेट के मिडी इलाके को निशाना बनाया है। मिडी, इस रिपोर्ट में कहा गया है, जो बाकी और चैनल्स ने भी छापी हैं, जो आप देख रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल 2 हमले हुए हैं आज यमन पर शाम में। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल कई महीनों से यमन के अंदर हौथीज के ठिकानों पर भारी हमले कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, जबकि ये हूथीज इजराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन की ताज़ा हमलों से यमन में कितना नुकसान हुआ, फिलहाल हूथीज की तरफ से इसकी जानकारी शेयर नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, जब तक वो नहीं शेयर करेंगे हम आपको नुकसान नहीं बता पाएंगे। अब आते हैं हमास की खबर पर। हमास के जो एक बड़े लीडर हैं वो हैं ओसामा हमदान। ये लेबनान में रहकर हमास का पूरा काम संभालते हैं। ओसामा हमदान ने एक बड़ी चीज खोली है जिसका अंदाजा हर किसी को था लगभग। उन्होंने कहा है कि इजरायली रिजीम लगातार रिफ्यूज कर रही है कंप्लीट सीज फायर को, एक पूर्ण जंगबंदी को, एक मुकम्मल जंगबंदी के लिए इजराइल राजी नहीं है। वो कह रहा है हमारे होस्टेज दे दो। वो ये कहता है कि हम जंग बंद नहीं करेंगे, सिर्फ हम ट्रूस करेंगे कुछ दिन की, मतलब मिलिट्री पॉज होगा 1 महीने 2 महीने का, कि गोली नहीं चलेगी, जंग बंद नहीं होगी। और यहां पर अपनी होस्टेज चाह रहा है इजराइल, और हमास से कह रहा है कि या तो आप लोग छोड़ के चले जाओ या हमें हमास वालों का आम लोग पता दे दें। तो इजरायली रिजीम जो है वो कंप्लीट सीज फायर के लिए मुकर रही है कि पूर्ण जंगबंदी नहीं करेंगे। उसमें दूसरा घाटा क्या है कि आईडीएफ को गजा से निकलना होगा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और नेटजारिम कॉरिडोर एक तय मुद्दत में छोड़कर बाहर निकलना होगा।
یہ تو کر نہیں سکتے کیونکہ ان کا تو ان کی منشا ہی کچھ اور ہے. ان کا مقصد ہے غزہ کے اندر سیٹلمنٹس بنانا. تو یہ اسامہ ہمدان نے نئی جانکاری دی ہے. یہ اشارہ ہے کہ سیز فائر ڈیل ایک بار پھر سے کھٹائی میں پڑ سکتی ہے. ٹرمپ آئیں یا برمپ آئیں 20 جنوری کو، وہ جو بھی چاہتے ہوں، لیکن ابھی فی الحال یہاں سیز فائر ہونے نہیں جا رہا. UNRWA جو غزہ میں لوگوں کے لیے کام کرتی ہے، UN کی ایجنسی، انہوں نے، اس کے چیف نے کہا ہے کہ غزہ میں جو بیبیز ہیں، بچے جو ہیں، چھوٹے دودھ منہ بچے، وہ ٹھنڈ سے جکڑ کر اکڑ کر جم کر اپنی جان گنوا رہے ہیں. اتنا زیادہ شدید سردی والا موسم ہے غزہ میں. تو میں آپ کو 10 بار بتا چکا ہوں کیا مطلب بالکل جو سوکھی سردی ہوتی وہ ہے. اور آج کل تو وہاں بارش بھی ہو رہی ہے، لوگوں کے ٹینٹ میں گھس گئی ہے. اب سوکھی نہیں رہی تو ایسی بارش ہوئی کہ ٹینٹ سارے بہنے لگے. یہ بچوں کے لیے یہ ٹھنڈ، آپ سوچتے ہو نا، چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے، کیا سینہ بند پہنایا جاتا ہے، کہیں اور دسیوں چیزیں پہنائی جاتی ہیں، رضائیاں ہوتی ہیں، دودھ ان کو ماں کا نہیں تو پھر گائے کا اور کیسر کا دودھ، یہ سب دے کر مطلب انفینٹ سے لے کر کم سے کم 6 7 8 سال تک کے بچوں کی خدمت کی جاتی ہے تاکہ وہ سیف رہیں. وہاں کچھ مہیا نہیں، وہ بچے ٹھنڈ سے مر رہے ہیں. یہ خبر ہے. بڑھتے ہیں آگے. ویڈیو دیکھیے. ایک شخص سجدہ کر رہا ہے. یہ سجدہ نہیں کر رہا ہے، یہ ماں جو مادر وطن مانتا ہے نا اپنی زمین کو، اس سے چوم رہا ہے. اس زمین کو بوسا ہے، اس زمین کو سجدہ ہے. یہ نماز کا سجدہ نہیں تھا. یہ تمام لوگ جو آپ کو لگ رہا ہوگا تھرمو کوٹ پہنے ہوئے آئے ہیں، یہ لوگ اسرائیل کی قید میں تھے، فلسطین کے لوگ ہیں. یہ فلسطینی ہیں غزہ میں رہنے والے، جن کو اسرائیل کی فوج قید کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی. بہت سے مہینے انہوں نے جیلوں میں گزارے اور بعد میں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ سب کو غزہ کے یوروپین ہاسپٹل میں پہنچایا گیا ہے جو فی الحال ورکنگ ہے خان یونس میں. یہ تمام لوگ ریلیز کیے گئے ہیں، کافی بڑی تعداد میں ریلیز کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی کیس تھا ہی نہیں. بس اٹھا لیا، اذیتیں دیں اور اب چھوڑ دیا. آبزرور رپورٹ نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں ایران کی ملٹری کی تیاری دکھائی جا رہی ہے. بس ہم آپ کو ایک اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں. ایک ٹرک پہ آپ کو ٹینک لدا ہوا دکھ رہا ہوگا، بڑا لمبا سا ٹرک، اور یہاں سینکڑوں ٹینک، ہیلی کاپٹرز اور راکٹ لانچر سب دکھائے گئے ہیں. دوسرے اسکرین شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پرانا ویڈیو ہو سکتا ہے، نیا. فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ آج سے ملٹری ڈرلز پورے ایران میں شروع ہو گئی ہیں. اور ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈرلز دنیا کو بتائیں گی، ان لوگوں کو خاص کر جو یہ کہتے ہیں کہ ایران کی ملٹری کیپیبلٹیز کمزور ہو گئی ہیں، یہ انہیں بتائیں گی کہ وہ کتنا غلط ہے. یہ ملٹری ڈرل انہیں بتائیں گی کہ ایران کیا چیز ہے. فی الحال مین نیوز جو ایران کا ہے انہوں نے ایک خبر دی ہے. فارن منسٹر جو ہیں عباس اراغچی ایران کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. اسے جس لائن میں لکھا ہوا ہے مین نیوز نے، اسی لائن میں سمجھنے کی کوشش کیجئے. 2025 ایران کے نیوکلیئر ایشو کے لیے ایک اہم سال ہوگا. اب یہ ان کے، اب ظاہر سی بات ہے، ان کی نیوکلیئر جو بھی ان کے پلانٹس ہیں ان کو لے کر تو دنیا ان پر شکنجہ کس رہی ہے. عباس اراغچی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ 2025 ایران کے نیوکلیئر ایشو یا نیوکلیئر پروگرام کے لیے ایک اہم سال ہونے والا ہے. کچھ کرنے والے ہیں کیا؟ ٹیسٹنگ ویسٹنگ؟ خیر، عباس اراغچی نے یا ایران نے عرب لیگ کی مذمت کی ہے، انہیں کرارا جواب دیا ہے، کیونکہ عرب لیگ کی طرف سے یہ الزام لگائے گئے تھے کہ سیریا میں جو ٹینشنز اب بڑھ رہی ہیں، STS یا وہاں پر دوسرے لوگ جو اسد کے بہت قریبی تھے، ان لوگوں کے بیچ اس کا الزام ایران پر آ رہا ہے کہ ایران اس آگ میں گھی ڈال رہا ہے یا اس آگ کو بھڑکانے کا کام ہی ایران نے کیا ہے. ایسے الزام عرب لیگ کی طرف سے لگے تو عباس اراغچی نے انہیں کہا کہ آپ لوگ اپنے گھر دیکھیے کہ آج آپ تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ ہر جگہ لوگ پریشان ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اسد سے پریشان تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی پریشان ہو، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. خیر، طالبان یعنی افغانستان کی حکومت اور سیریا یعنی STS والی حکومت دونوں اپنے تعلقات وسیع کریں گے، اور انہوں نے بائیلیٹرل ریلیشنز کو اور مضبوط کرنے پر بات چیت بھی کی ہے. دونوں ہی حکومتیں بغاوت سے بنی ہیں، دونوں کے لیڈر ایک
ٹائم میں باغی کہلاتے تھے, ٹیررسٹ کہلاتے تھے, لیکن آج وہ لیڈر ہیں اور ان کی طرف فی الحال تو ہر کوئی دوستی کا ہاتھ دونوں ہی ممالک کی طرف بڑھا رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں چڑھتے سورج کو سلام. رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے یہ دعویٰ کیا ہے, روس کی طرف سے ڈیفنس منسٹری نے, کہ رشیا کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے یوکرین کی طرف سے داغی گئی 3 ہیمارس کو انٹرسپٹ کر لیا اور 104 ڈرون کو مار گرایا. سمجھے آپ؟ یو ایس کی سپلائیڈ 3 ہیمارس میزائل جو ہیں انہیں انٹرسپٹ کیا رشین ایئر ڈیفنس سسٹم نے. اس کے علاوہ 104 ڈرونز بھی مار کے گرا دیے. کیا روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا زبردست ہے؟ اگر ہے تو بھیا پھر بیچتے کیوں نہیں وہاں جہاں ان کی بہت 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 ضرورت ہے. ہمار راکٹ مار کے گرانا اور روز ڈرون مار کے گرانا, یہ خبریں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہاں ایک خبر اور بھی ہے اسی متعلق. یو ایس کے ایک آفیشل نے کہا ہے کہ یوکرین کوسٹ ٹیریٹری کو ہارنے جا رہا ہے, میں لوز ہار سکتا ہے ود ان منتھس, کچھ مہینے میں. کوسک ریجن جو روس کا تھا وہاں جو یہ گھسے تھے, کہا یوکرین والے, وہاں کہا ہے کہ آپ لوگ ہولڈ جمانے میں, امریکہ سے بات آ گئی کہ آپ ہولڈ جمانے میں کمزور ہو, آپ وہاں پر قبضہ بنا کر رنگ نہیں پاؤ گے. بہت ممکن ہے کہ 1-2 مہینے میں یا کچھ اور مہینوں میں آپ کو وہاں سے نکلنا پڑے گا, وہ بھی ہار کر. یہ کہا گیا ہے. فی الحال روس یہاں پر مضبوطی سے کھیل رہا ہے. ایک تصویر سیریا کی دکھاتا ہوں, اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے. ایک ملک ہے جہاں نظام بدلا ہے, ہزاروں لوگ ہیں جو نئی فضا میں سانس لے رہے ہیں. یہ بھلے ایچ ٹی ایس کی حکومت میں اتنے خوش نہ ہو, لیکن بشار الاسد کے جانے سے ان کو آزادی محسوس ہو رہی ہے, یہ خوش ہیں. لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, گھروں کو واپس لوٹے ہیں تو شہروں کو سجا رہے ہیں, بوٹے لگا رہے ہیں, پیڑ پودے لگا رہے ہیں فٹ پاتھ پہ اور فٹ پاتھ کے دوسری طرف اور بیچ میں ڈیوائیڈر پر, تاکہ یہ سائے دار درخت بن کے لوگوں کو کچھ آرام دے سکیں. یہ لڑکے لڑکیاں روز کوڑا صفائی یہ سب کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اچھے گھر کے پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. یاد رکھیے گا, جب لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور اگر وہ اچھی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ زمانے کو بدل دینے کی قوت رکھتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے ضرور, ورنہ وہ یہ کہتے ہیں میں کیا کروں, آپ کا بچہ کوڑا پھیلانے والوں میں سے ہوتا, کوڑا صاف کرنے والوں میں سے نہیں. شہر آپ کا جگمگائے گا تو آپ بھی مسکرائیں گے. بچوں کو پڑھائیے, ان کا دماغ کھلتا ہے. میں ایجوکیشن پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میرا دین کہتا ہے اقرا باسم ربک, پڑھو اپنے رب کے نام سے. کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا, پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. پڑھائی کا کتنا ذکر ہے قرآن میں. آپ نہیں پڑھیں گے آپ کہاں مار کھا رہے ہیں. آپ کے پاس ڈرون نہیں ہے, آپ کے پاس فائٹر جیٹ نہیں ہے, آپ کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. آپ یہ سب کر لیتے, دنیا میں جنگ نہیں ہو رہی ہوتی ایک خطے میں کہ سامنے والے کو بھی پتا ہوتا کہ ان کے پاس یہ ہے. یہ آپ کب بنا پاؤ گے؟ باہر کھڑے ہو کر, موٹر سائیکل میں بھٹبٹے اور ہوٹر لگوا کر, وہ پٹ 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 کریکر لگوا کر, یا اپنی کار میں ووفر لگوا کر, یا بال رنگوانے سے. پڑھائی سے آپ سب تبھی یہ ہو پائے گا, یہ تبھی ہو پائے گا. فی الحال میری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ گیان بانٹنے کی, آپ سب گیانی ہیں. لیکن بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیشن کے لیے لوگوں کو کہا کریں. فی الحال یہ جو ویڈیو ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ 70 افسر ہیں جو اسد کی رجیم میں, اسد کے بشار الاسد کے ساتھی تھے سیریا میں. یہ سب لوگ لبنان بھاگ گئے تھے, لبنان سے بھی کہیں بھاگنے کو تھے, لیکن لبنان کی حکومت نے یا وہاں کی آرمی نے انہیں واپس سیریا کے حوالے کر دیا. کہا کہ جہاں کا مال ہے وہاں بھیجا جائے گا, نہ ہمارے یہاں رہے گا نہ ہمارے یہاں سے کہیں آگے جائے گا. بہت بہت شکریہ.